سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 108، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لائنی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اب دیکھیں، پہلے معلوم ہوا تھا کہ یہود غیر منسوخ کتاب چاہتے ہیں جس کی بعض آیتیں منسوخ ہوں، اس کے ماننے سے انکاری ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ایسا ہی نامعقول ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اپنا من بھاتا خدا مانگا تھا۔ پہلے معلوم ہوا کہ ناسخ حکم یا تو منسوخ سے بہتر ہوتا ہے یا اس کی مثل ہوتا ہے۔ اس پر غالباً انہوں نے تفصیل کا مطالبہ کیا ہوگا کہ ہمیں ہر ناسخ کی ہر منسوخ سے افضیلیت بتائیے، لہٰذا فرمایا گیا کہ یہ سوال تو ایسا ہی لغو ہے جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے، شان نزول میں اس کی دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ تو ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیوں، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لائنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوسرا یہ کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ اور فرشتے اعلانیہ ہمارے سامنے آ جائیں، کسی نے کہا کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ تو پھر ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے فضول سوال کر رہے ہو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے فضول قسم کے سوال کیے تھے کہ ہمیں اعلانیہ خدا کو دکھا دو۔ حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے یہودیوں، تم نے قرآن مجید کو آتا دیکھ لیا ہے، صاحب قرآن سیدنا محمد مصطفیٰ کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ہے، تو پھر اب راستے سے کیوں بھٹک رہے ہو؟ اب سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اب دیکھیں کہ پہلے جیسے ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا، اللہ عز و جل نے مومنین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، ان کے دربار کے بارے میں ادب سکھایا تھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں جب حاضر ہوں تو پھر رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے، اور بہتر ہے کہ توجہ سے سن لو کہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ادب سکھایا۔ اب یہاں پر بھی دوسرا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضول قسم کے جو سوال ہیں وہ نہ پوچھو۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی سے وہ باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو ان احکام پر پھر اکابر صحابہ جو تھے انہوں نے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی باہر سے سمجھدار آدمی آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں اور ہم سنیں۔ اس لیے ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سائل کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ساری ڈیٹیل آپ شاید پڑھی ہو، نیکسٹ آگے جا کے بھی میں شیئر کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ، کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اکثر ہوتے رہتے تھے سائل کی شکل میں، سائل بن کر آتے، سوال پوچھتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ ان کے جواب جب سنتے تو پھر اسی طرح عمل کرتے۔
تو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا یہ دوسرا ادب جو ہے وہ مومنین کو بھی سکھا دیا۔ پھر دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوئے کہ بزرگوں سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو یا جس سے فساد کا دروازہ کھلتا ہو۔ پھر اللہ والوں کو اپنی رائے کا پابند نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کے فرمان کی پابندی خود کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے فرمان میں کسی قسم کا شک کرنا یا اناد اور بغض کی وجہ سے سوالات وغیرہ کرنا یا ان کے فرمان سے ناراض ہونا یا ان کا مذاق اڑانا یا پھر ان کا امتحان لینا، یہ سب کفر ہے، کیونکہ اس آیت میں اس قسم کے سوالات کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بھی رسول ہیں اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، کیوں؟ کیونکہ رسولکم میں یہود سے خطاب ہے اور ان کی طرف سے رسول کی نسبت۔ اب یہاں پر خیال رکھیں کہ امت دو قسم کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ احکام کرے اور جن پر ان پیغمبروں کی اطاعت واجب ہو، اور امت اجابت وہ ہے جو ان کے احکام قبول کرے۔ مومنین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہے، اور جو کفار بلکہ سارا عالم وہ امت دعوت ہے۔ اللہ عز و جل عالمین یعنی کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام، ملائکہ اعظام، تمام حیوانات، نباتات، سماوات، چاند، سورج وغیرہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہیں، مگر ہر مخلوق کے جداگانہ احکام ہیں جن پر کہ وہ پابند ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام نے بہت خوبصورت تفسیر بیان فرمائی ہے کہ شریعت احکام اور طریقت ادب اور بے ادب مردود ہے، اگرچہ بظاہر احکام کا پابند ہو، جیسے ابلیس وغیرہ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایمان کی روح ہے۔ بارگاہ نبوت میں بے دھڑک سوالات کر دینا اور بے خوف ہر قسم کی بات کر ڈالنا یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب یا تو فوراً ہی کافر ہو جاتا ہے یا کبھی نہ کبھی کفر کر بیٹھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ ادب نفس کی قید ہے، یعنی جو ہم ادب ہے یہ نفس کی قید ہے، جب نفس اس قید سے نکل گیا تو اسے کفر میں جانے سے کون روکے گا؟ ایمان اس قلعے کی طرح ہے جس کے آگے پیچھے 5 دیواریں ہوں، پہلی سونے کی، دوسری چاندی کی، تیسری لوہے کی، چوتھی پتھر کی اور 5ویں جو ہے وہ کچی اینٹ کی دیوار ہو۔ ایمان کی بھی 5 دیواریں ہیں، پہلی یقین کی، دوسری اخلاص کی، تیسری ادائے فرض کی، چوتھی سنتوں کی پابندی کرنے کی اور 5ویں ادب کی۔ اگر قلعے والے اپنے قلعے کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس 5ویں دیوار کا بچاؤ کریں جو کہ کچی اینٹ کی دیوار ہے۔ اگر چور اس کو پار کر کے آ گیا، ظاہر ہے وہ کچی اینٹ کی دیوار ہے تو اس کو توڑنا پار کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر چور نے اس دیوار کو پار کر لیا، اسے توڑ دیا، تو پھر اب اگلی دیواروں کی بھی خیر نہیں۔ اسی طرح اگر شیطان نے نازک دیوار کو توڑ دیا اور تمہیں بے ادب بنا دیا تو سمجھ لو کہ ایمان کی اگلی دیواروں کی بھی خیر نہیں، پھر وہ آگے پیچھے سبھی کو توڑ دے گا۔ تو اس آیت میں اس 5ویں دیوار کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب نہ بننا ورنہ تمہارے ایمان کی خیر نہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ادب سے ملے گا، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے ہی ہر چیز حاصل ہوگی، ادب ہی سب کچھ ہے۔ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ادب پہلے ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے آستانے سے سب کو فیض نہیں ملتا، یعنی کہ بزرگوں کے پاس تو بہت سی دنیا جاتی ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن سب کو تو فیض نہیں ملتا نا۔ کوئی وہاں سے لے کر آتا ہے اور کوئی خالی آ جاتا ہے، اور کوئی ایمان کھو کر آتا ہے۔ جو وہاں اپنے آپ کو خالی سمجھ کر جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھر کر لوٹے گا، اور جو اپنے آپ کو بھرا ہوا اور بڑی چیز سمجھ کر بڑا غرور اور تکبر کر کے میرے پاس تو بہت کچھ ہے پہلے سے، تو اپنے آپ کو بڑا یعنی کہ چیز اور غرور تکبر میں جائے گا، اپنے آپ کو چیز سمجھ کر جائے گا، وہاں جا کر
سوال جواب کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا، زیادہ زیادہ بولے گا، تو پھر وہ خالی لوٹے گا۔ خالی ڈول کنویں سے پانی لاتا ہے، بھرا جاتا ہے تو کچھ لے کر نہیں آتا، اور جو اپنے آپ کو بھرا نہیں خالی سمجھ کر جاتا ہے تو اپنا سب کچھ کھو آئے گا۔ یہ مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ کج بحثیاں کرنے والے تیسری قسم کے جو تھے وہ تھے۔ وہاں جا کر زیادہ بولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، زیادہ سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر بزرگان دین کے پاس جائیں، اپنے مرشد کریم کے پاس جائیں، تو وہاں جا کر ان سے سوال جواب نہ کریں، بلا وجہ کے سوال جواب نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ شور شرابہ نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، باتیں نہ کریں، آگے بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کریں، بلکہ ادب کے ساتھ رہیں۔ ادب میں ہی سب کچھ ہے۔ جو انسان ادب کے ساتھ جا کے اپنے مرشد کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے دل میں جتنے بھی سوال ہوتے ہیں ان کے جواب ان کو خود ہی عنایت ہو جاتے ہیں، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ادب ہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کا ادب عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 109، جس کا ترجمہ ہے: بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دے، سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے نسخ وغیرہ پر یہود کے اعتراضات کا ذکر فرمایا گیا، اب ان کے اعتراضات کے مقصود کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، در حقیقت انہیں خود کوئی شبہ نہیں، وہ تو محض تمہارے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ تم ایمان چھوڑ کر پہلے کی طرح کافر بن جاؤ۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں اس کی جو پہلی لائن ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب نے چاہا۔ اس کا شان نزول یہ ہے آیت کا کہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی، تو ان بزرگوں نے سختی سے اس دعوت کو رد کر دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی، تو اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمام اعتراضات سے یہود کا مقصود یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل میں اسلام کی طرف سے شبہات پڑ جائیں، جس سے تم مومن ہونے کے بعد کافر اور ایماندار ہونے کے بعد بے ایمان بن جاؤ، اور ان کی یہ حرکتیں صرف اس حسد سے ہیں کہ تم کو ایمان جیسی دولت کیوں مل گئی اور وہ اس سے محروم کیوں رہ گئی، ورنہ وہ خود جانتے ہیں کہ اسلام سچا ہے اور وہ جھوٹے ہیں، مگر ان کی ان بےہودہ حرکتوں سے طیش میں نہ آنا اور ان سے جنگ نہ کر بیٹھنا، بلکہ اس وقت تک درگزر اور چشم پوشی کیے جانا جب تک کہ جہاد کی اجازت یا اس کا حکم اللہ عز و جل کی طرف سے نہ آ جائے، اور اس تاخیر سے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ ہم فی الحال تمہاری مدد سے عاجز ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ آیت میں حسد کا جو ذکر ہے وہ کیا جا رہا ہے، حسدن یعنی کہ حسد کی وجہ سے، کہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حسد جو ہے وہ بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے نیکی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کے بارے میں کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو، یا فرمایا کہ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ یعنی کہ آسمان میں پہلا گناہ حسد کا ہوا، وہ کیسے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور نافرمانی کی، اور زمین میں
قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں ہے اور یہ حرام بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فافو، تم معاف کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلہ لینے کی بجائے نرمی کی۔ تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہیں، جیسا کہ اس حکم کے آخر میں خود فرما دیا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور وہ حکم جہاد اور قتال کا ہے۔